کیا تم نے انہیں نہیں بتایا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ فری نے جواب دیا، یہ پوچھتے رہے، میں کہتی رہی کہ میرا ہم سفر بتانا چاہے گا تو بتا دے، میں نہیں بتاؤں گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ کہہ دو مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہے، بتاؤں گی نہیں۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں بے آبرو کر کے مار ڈالیں گے۔ میں نے کہا تب بھی نہیں بتاؤں گی۔ انہوں نے کہا ہم تمہاری آبرو کے محافظ ہیں، ہم تمہیں گھر چھوڑ آئیں گے۔ میں نے کہا پھر بھی نہیں بتاؤں گی۔ اس بزرگ نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا آفرین، ہم تمہاری پوجا کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیرے ہم سفر کو یہاں لانے کے لیے آدمی چلا گیا ہے۔ سن لیا ہے نوجوان؟ درویش نے حسن سے پوچھا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ تو اس لڑکی کے جسم کو چاہتا ہے یا روح کو؟ درویش نے اس آدمی کو جو حسن کو یہاں لایا تھا اشارہ کیا اور وہ آدمی گفت کے اندر ہی غائب ہو گیا۔ وہ مشعلوں کی روشنی میں سامنے آیا تو اس کے ہاتھوں میں 3 گڑیاں تھی۔ یہ مٹی کے بنے ہوئے 3 عورتوں کے بت تھے، خوبصورتی سے بنائے گئے تھے، ہر بت تقریباً 1.5 فٹ اونچا۔ تینوں بت اور گولی اس کے آگے رکھ دو، درویش نے کہا۔ اس کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ کوئی ایک گڑیا اٹھا، درویش نے حسن سے کہا، اور اس کے دائیں کان میں گولی ڈال۔ یہ گولی بت کے منہ سے نکل کر زمین پر گر پڑی۔ اب دوسری گڑیا اٹھا لے، درویش نے کہا، اور گولی اس کے کان میں ڈال۔ حسن بن صبا نے یہ بت اٹھایا اور گولی بھی اٹھائی۔ یہ گولی ایک گول کنکری تھی، یہ کانچ کی ان گولیوں جتنی تھی جن سے آج کل بچے کھیلا کرتے ہیں۔ حسن نے پتھر کی یہ گولی بت کے کان میں ڈال دی۔ کان میں ایک سوراخ تھا، گولی اس کے کان میں گئی اور دوسرے کان سے باہر آ گئی۔ اب ایک اور گڑیا اٹھا، درویش نے کہا، اور یہ گولی اس کے دائیں کان میں ڈال۔ حسن نے وہ دوسرا بت الگ کر رکھ کر تیسرا بت اٹھایا، گولی اٹھا کر اس کے کان میں ڈالی۔ یہ گولی اندر ہی کہیں غائب ہو گئی۔ زور زور سے ہلا اسے، درویش نے کہا، گولی کو باہر آنا چاہیے۔ حسن نے بت کو بہت ہلایا، جھنجھوڑا، الٹا کیا، دائیں اور بائیں پہلو پر کر کے ہلایا، مگر گولی باہر نہیں آئی۔ یہ گڑیا بیکار ہے، درویش نے کہا، اسے الگ رکھ دے۔ اس بدبخت نے ہماری گولی ہضم کر لی ہے۔ حسن نے یہ بت رکھ دیا۔ کیا یہ خوبصورت نہیں ہے؟ درویش نے پوچھا، کیا یہ تجھے اچھے نہیں لگتے؟ خوبصورت ہیں، حسن نے جواب دیا، دل کو اچھے لگتے ہیں۔ بنانے والے نے عورت کی رعنائیاں ان بتوں میں سمو دی ہیں، ان میں صرف جان ڈالنے باقی رہ گئی ہے۔ ہم تجھے انعام دینا چاہتے ہیں، درویش نے کہا، کوئی ایک گڑیا اٹھا لے، تینوں ایک جیسی ہیں۔ حسن بن صبا نے سب سے آخری والا بت اٹھایا، جس کے کان میں گولی ڈالی تو کسی طرف گولی باہر نہیں آئی تھی۔ درویش نے اسے بیکار کہہ کر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ تو نے عقل سے کام نہیں لیا نوجوان؟ یا تو نے سنا نہیں کہ میں نے اس گڑیا کے متعلق کیا کہا تھا؟ اس نے ہماری گولی ہضم کر لی، اسے پھینک دو۔ محترم درویش، حسن نے کہا، میں عقل اور توجہ سے کام نہ لیتا تو آپ کی اس گڑیا کو ہاتھ بھی نہ لگاتا، دوسری دونوں میں سے کوئی ایک اٹھا لیتا، لیکن میری عقل نے مجھے بتایا کہ یہ گڑیا اٹھا لے۔ تیری عقل نے اس میں کیا خوبی دیکھی ہے؟ درویش نے پوچھا۔ ایک کان میں گولی ڈالی تو اس کے دوسرے کان سے نکل گئی۔ حسن نے کہا، اے درویش عالی مقام، آپ یقیناً ایسی بیٹی کو پسند نہیں کریں گے جو اپنے باپ کی نصیحت ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دے۔ ایسی بہن بھی بری، ایسی بیوی بھی بری۔ دوسرے کے کان میں گولی ڈالی تو اس نے منہ کے راستے نکال دی۔ ایسی عورت تو اور زیادہ خطرناک ہوتی ہے، وہ گھر کا کوئی راز اپنے دل میں رہ نہیں سکتی، بات سنی اور کسی کے آگے اگلنا شروع کر دی۔ ایسی عورت اپنے گھر کا اور اپنے ملک کا بھی بڑا غرق کرا دیا کرتی ہے، اور جسے آپ نے بیکار کہا ہے، یہ بڑی قیمتی عورت ہے جو راز کی بات اپنے دل میں دفن کر دیا کرتی ہے۔ میں نے اس بت کو یا اس گڑیا کو بہت ہلایا، الٹا کیا، ہر پہلو پر کر کے زور سے جھنجھوڑا، لیکن اس نے گولی نہیں اگلی۔ اسے آپ توڑ پھوڑ کر اس کا وجود ختم کر دیں تو ہی آپ اس کے اندر سے گولی نکال سکتے ہیں۔ یہ وہ خوبی ہے جو آپ نے فری میں دیکھی ہے۔ آپ 8 ہیں اور یہ اکیلی۔ کیا 8 آدمی سے ڈر کر اس نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ میں اسے اپنی عمر کی ہم سفر بناؤں گا۔ آفرین نوجوان، درویش نے کہا، خدا نے تجھے وہ دانش اسی عمر میں دے دی ہے جو اوروں کو عمر بھر کا تجربہ حاصل کر کے بڑھاپے میں بھی نہیں ملتی۔ تو پیدائشی دانش مند ہے۔
درویش نے اپنے آدمی سے کہا تینوں گڑیوں کو اٹھا کر سنبھال لو، ان کے امتحان میں شاید ہی کبھی کوئی کامیاب ہوا ہو۔ ایک آدمی نے تینوں بت اٹھائے اور مشعلوں کی روشنی سے نکل گیا۔ کھانا گرم کرو، درویش نے حکم کے لہجے میں کہا۔ دسترخوان لگ جائے، فوراً یہ دونوں بھوکے ہیں۔ اس ویرانے میں اتنا پرتکلف کھانا حسن بن صباح کے لیے حیران کن تھا۔ حسن اور فری اس قدر بھوکے تھے کہ بے صبری سے کھانا نگلتے چلے گئے۔ کھانے کے بعد درویش نے حسن بن صباح کو اپنے پاس بٹھا لیا، باقی سب وہاں سے چلے گئے۔ حسن اور فری کے سونے کا الگ انتظام کر دیا گیا۔ فری جا کر سو گئی تھی۔ درویش نے کہا تیرا نام حسن بن علی ہونا چاہیے تھا، لیکن تو نے حسن بن صباح کہلانا زیادہ پسند کیا۔ حسن نے کہا میرا باپ کچھ کم استاد نہیں، لیکن صباح کے متعلق سنا ہے کہ اس نے بہت ہی شہرت اور عزت پائی تھی، اور اس کا کمال یہ تھا کہ کسی کو شک تک نہ ہونے دیا کہ وہ عیاروں کا عیار اور فریب کاروں کا استاد ہے۔ بس یہ وجہ ہوئی کہ میں نے بن علی کی بجائے بن صباح میری کہلانا زیادہ پسند کیا۔ لیکن آپ کو میرا نام کس نے بتایا ہے؟ صرف نام ہی نہیں حسن، درویش نے جواب دیا، تمہارے متعلق مجھے بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ تم جس جگہ سے آ رہے ہو اور جس جگہ جا رہے ہو، میں ان کے درمیان ایک رشتہ ہوں۔ حسن اچانک بول پڑا، مجھے یاد آ گیا، میرے استاد عبد الملک بن عطاش نے مجھے بتایا تھا کہ خواب میں مجھے ایک غار نظر آئے گا اور اس غار میں میرا علم مکمل ہو جائے گا۔ میں آپ کی ذات میں ایسا گم ہو گیا تھا کہ یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے خواب میں غار دیکھا تھا۔ اس غار پر دھند چھائی ہوئی تھی، اتنا ہی پتہ چلتا تھا کہ اس دھند میں کچھ ہے۔ میں نے پہلے دن غزالوں کا ذکر کیا ہے، خواب میں دیکھے تھے وہ اس دھند میں غائب ہو گئے تھے۔ محترم درویش، کیا یہ میرا خواب والا غار تو نہیں؟ ہاں حسن، درویش نے کہا، غار وہی ہے، لیکن تیرا علم یہاں مکمل نہیں ہوگا۔ یہاں سے تجھے روشنی ملے گی اور جس میں تجھے اپنی منزل، اپنا مستقبل اور اپنی شخصیت بہت ہی بڑی نظر آئے گی۔ اب تو یہ پوچھے گا کہ میں کون ہوں اور میں یہاں کیا کر رہا ہوں، تو میں نے پوچھنا ہی ہے، حسن نے کہا۔ اس سے پہلے کچھ ضروری باتیں سن لے حسن، درویش نے کہا۔ مجھے معلوم تھا تو آئے گا۔ یہ ہمارا ایک زمین دوز نظام ہے، اس نظام کو ہم زمین کے اوپر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں سے وہ علاقہ شروع ہوتا ہے جس پر ہم نے قبضہ کرنا ہے۔ آگے بہت سے قلعے ہیں جن میں کچھ چھوٹے اور بعض بہت ہی چھوٹے اور چند ایک ذرا بڑے ہیں۔ ان میں کئی ایک ایسے ہیں جو چند ایک عمرا کی ذاتی ملکیت بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان پر قبضہ کرنا ہے۔ قلعہ فتح کرنے کے لیے تو فوج کی ضرورت ہوتی ہے، حسن نے کہا۔ ہم فوج کہاں سے لائیں گے؟ لوگوں کی فوج بنائیں گے، درویش نے کہا۔ لیکن کس طرح؟ حسن نے پوچھا۔ درویش نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ وہ سبق جو میں نے تجھے دینا ہے، درویش نے کہا۔ تو نے عبد الملک بن عطاش کی شاگردی بھی کر لی ہے، اب تو ایک اور شخص کی شاگردی کرے گا، وہ ہے احمد بن عطاش۔ آگے ایک قلعہ ہے جس کا نام قلعہ اصفہان ہے۔ احمد بن عطاش اس قلعے کا والی ہے، وہ تجھے علم سحر کا ماہر بنا دے گا۔